حقیقت کا جب پتہ لگایا گیا تو پتہ یہ چلا، یہ جو مسلمانوں کو یہ جو ایسی لڑکیاں اور ایسی عورتیں یہ جو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے نا، آپ نا ان کے چکروں میں نہ آیا کریں۔ اس کی حقیقت کا جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا میرے عزیزوں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب وہ پیدل جائے یا پیٹ کے بل جائے یا پیٹ کے بل جائے، جیسے جانا ہے جائے۔ میرے عزیزوں، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈیفینیشن آف مسلم کیا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ جب تک مانتا رہے گا، جب تک مسلمان رہے گا۔ لیکن جہاں بھی تھوڑا سا شک ہوا نا، تھوڑا سا کہیں دماغ میں شک پیدا ہوا، یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مان لیا، کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا، تو اسی وقت سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے بسا لیں۔ اب یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، ہر کسی کو یہ بھوت چڑھا ہوا ہے فیمس ہونے کا، چاہے اسے ننگا ہونا پڑے، اپنے کپڑے اتارنا پڑے، اپنی بہنوں کے ساتھ میں ڈانس کرنا پڑے، یا اپنا دھرم بدلنا پڑے۔ بہت سارے طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ حال ہی میں میرے عزیزو سب جانتے ہیں کہ 22 تاریخ کو رام مندر کا ادھاٹن ہونے والا ہے، کہ جو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ایودھیا میں بنایا ہے۔ اب اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جو سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں خوشی کی لہر ہے، وہ لوگ خوش ہیں اور اپنے اپنے طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، ان کا میٹر ہے، ان کے دھرم کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن کم سے کم یار مسلمانوں کو تو بدنام نہ کریں۔ اب وہ ایک لڑکی کہ جو بمبئی سے نکلی ہے، ایودھیا پیدل جا رہی ہے، کس کام کے لیے؟ مندر کے ادھاٹن میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جاتے، بہت سارے غیر مسلم جائیں گے، سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ جائیں گے، اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں۔ لیکن وہ جو لڑکی اپنے آپ کو مسلمان بتا رہی ہے، میں مسلمان ہوں اور میں رام میں بھی آستھا رکھتی ہوں، مانتی ہوں، اور میں نے جو شروع میں بات کہی ہے نا، وہ آپ اپنے ذہنوں میں بسائیں، میں مانتی ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، حقیقت کا جب پتہ لگایا گیا تو پتہ یہ چلا، یہ جو مسلمانوں کو یہ جو ایسی لڑکیاں اور عورتیں یہ جو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے نا، آپ نا ان کے چکروں میں نہ آیا کریں۔ کسی بھی چیز کو نا ایک دم وائرل نہ کیا کریں، کسی بھی چیز کو لے کر کے ایک دم یہ نہ مان لیا کریں کہ ہاں یہ حقیقت ہوگی۔ اس کی حقیقت کا جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا میرے عزیزو کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام سے اس کا واسطہ ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی ہوگی بھی تو نہ جانے کب سے اس نے اسلام دھرم چھوڑ دیا ہے۔ مندروں میں جاتی ہے، وہاں جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکاتی ہے، اپنے سر کو جھکاتی ہے، وہاں جا کر کے پوجا کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے، تو مجھے بتاؤ وہ مسلمان رہے گی؟ اب وہ پیدل جائے یا پیٹ کے بل جائے یا پیٹ کے بل جائے، جیسے جانا ہے جائے۔ لیکن آپ لوگ اس چکر میں نہ پڑیں، اور اس کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ میں وہ رہا کرتی ہے، وہ سارے غیر مسلم ہیں۔ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا میرے عزیزوں میں نے یوں ضروری سمجھا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر کے نہ جانے کیسی باتیں کر رہے تھے۔ دیکھو، مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو یاد رکھنا، ایک جو سچا مسلمان ہوگا نا، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، نبی کی محبت جس کے دل میں ہوگی، وہ مر تو سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جان اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ یار جان چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن میرے عزیزو ہمارا ایمان نہ جائے۔ تو یہ آپ بھی یاد رکھنا میرے عزیزو، آپ سے بھی کہا جائے گا، آپ کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ میری دوستی ہے میں اس لیے چلا گیا، یا میرے تعلقات ہیں اس لیے میں نے پوجا کر لی، یا اس لیے میں نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں آپ، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ رات کو جب بھی سو نا، کلمہ پڑھ کے سو، ہو سکتا ہے دن بھر میں کوئی ایسا جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہو جس کی وجہ سے تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو۔